آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم ایک آیت صحابہ فضائل اعمال کی بہت مشہور و معروف کتاب جس کی کئی زبانوں میں تراجم ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، ماشاءاللہ پوری دنیا میں مقبول ہے، پڑھی جاتی ہے، تعلیم کی جاتی ہے، سیکھا سکھایا جاتا ہے۔ اس میں پہلا چیپٹر ہمارا حکایت صحابہ کا ہے۔ اس میں آج ہمارا 7 نمبر واقعہ ہے حضرت عمار اور ان کے والدین کا ذکر، اس کو علی جو ہیں پڑھیں گے۔ جی علی شابہ۔ ہاں جی۔ اچھا، حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے ماں باپ کو بھی تکلیفیں پہنچائی رضی گئی اللہ مکہ تعالیٰ مکہ عنہ کے ہوتا ہے، عنہ اور عنہا کا فرق کیوں نہیں سمجھ آ رہا آپ کو؟ مرد ہیں یا انہو صحابی ہیں، عنہ ہوگا، عورت ہیں تو عنہا۔ انہو یہ سب سمجھ آنے چاہیے نا، کیوں سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ یہ دوبارہ نہ بتانا پڑے۔ یہ کیسا ان کے ماں باپ کو بھی سخت تکلیفیں پہنچائی گئی مکہ سے کی سخت گرم اور تیلی دین میں ان کو عذاب دیا جاتا ایک طرف سے ادھر ہوتا صبر کی یقین فرما دیتے ہیں، جنت کی بشارت فرما دیتا ہے آکے ان کے والد یا حضراتی صحت میں تکلیف فرما گئے کہ ظالموں نے مرنے تک تیانہ نہیں دیا، اور ان کی والدہ کی جنمگاہ میں ابو جہل ملعون مردود نے ایک بڑا برچا نیزہ بھالا جس سے وہ شہید ہو گئی، مگر اسلام سے نہ بیٹھی، حالانکہ وہ بوڑھی تھی ضعیف تھی، مگر اس بدنصیب نے کسی چیز کا بھی خیال نہ کیا۔ اس میں سب سے پہلے شہادت اسلام سے اسلام میں سب سے پہلی شہادت ان کی ہے، اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کی بنائی ہوئی تھی ہے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حجت فرما کر مدینہ شریف لے گا تو حضرت عمار نے کہا کہ حضور کے لیے ایک مکان سایہ کا بنانا چاہیے جس میں تشریف رکھا کریں، دوپہر کو آرام فرما لیا کریں اور نماز بھی سایہ میں پڑھ سکیں۔ تو قباء میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اول پتھر جمع کیے، پھر مسجد نئی لڑائی میں نہایت جوش شریک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مزے سے اگر کہنے لگے اب جا کر دوستوں سے ملیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا، اس نے دودھ سامنے کیا، اس کو پیا اور پی کر کہنے لگا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ تو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیے گا، اس کے بعد شہید ہوگا۔ اس وقت 94 برس کی عمر سے باز نے ایک آدھا سال کم بتائی۔ کیسا پڑھ لیا، اگلا پیج کریں۔ حضرت صہیب کا اسلام حضرت صہیبی حضرت حضرت تعالیٰ عنہ صہیب بھی رضی حضرت اللہ تعالیٰ عمار عنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے تھوڑا سا اسی کو مختصر سا خلاصہ دیکھنا اس واقعے کا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پورا خاندان دین کے لیے کیا ہوا، شہید ہوا، تکلیفیں برداشت کی، اور کتنی بے دردی سے اس جاہل نے بے شرمی کا اظہار کیا، لکھتے ہوئے بولتے ہوئے پڑھتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ قسم کے بے غیرتی والے کام آج کل بھی کافر جو ہے نا، اور ہندو جو بھی کافر ہیں مسلمانوں کو تنگ کرنے والے ایسے کام کرتے ہیں، چین میں بھی بے غیرتی والے کام مسلمان عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کی
عزتوں کی حفاظت عزتوں فرمائے. کی حفاظت فرمائے. یہ دین کی آمین. بہت بڑی دین شہادت کی ہے, بہت بڑی شہادت ہے, ہے. بہت بڑی. اگلا واقعہ حضرت اگلا شعیب رضی اللہ کا ہے, واقعہ وہ بیان فرمائے. رضی اللہ کا ہے, وہ بیان فرمائے. حضرت صہیب بھی حضرت صہیب ہی کے ساتھ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ہی کے ساتھ مسلمان ہوئے. نبی کے وسلم حضرت ارقم صحابی کے مکان پر تشریف فرماتے تھے. یہ دونوں حضرات علیہ حاضر خدمت ہوئے اور مکان کے دروازے پر دونوں اتکافیہ اچانک اکٹھے ہوئے. اتکافیہ ہر کوئی ایک نے لفظ ہے اپنی اردو میں, اتفاقیہ ہوتا ہے, اتفاقیہ. ٹھیک ہے. اتفاقیہ غرض معلوم کی, مقصد معلوم کیا تو ایک ہی عرض یعنی اسلام لانا اور حضور اکرم صلی اللہ یہاں علیہ پہ وسلم کے ایک یہ فیض. غرض ہے, غرض مقصد. غرض مقصد ان کے فیض سے مستفید فائدہ حاصل کرنا ہونا دونوں کا مقصود تھا, مقصد تھا. اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد جو اس زمانے میں قلیل, چھوٹی اور کمزور جماعت کو پیش آنا تھا وہ پیش آیا. ہر طرح سے تکلیفیں پہنچائی گئی. آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کافروں کو یہ چیز بھی گوارا نہ تھی کہ یہ گوارا پسند لوگ کسی دوسری جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کر لیں. اس لیے کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہو جاتا تو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ تکلیف سنجات نہ پاتے. چنانچہ ان کا بھی پیچھا کیا گیا. ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے گئی. انہوں نے اپنا ترکش تیر رکھنے کا تھیلا سنبھالا جس میں تیر تھے اور ان لوگ سے کہا, دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ میں سب سے زیادہ تیر انداز ہوں. اتنے ایک بھی تیر میرے پاس باقی نہیں رہے گا. تم لوگ مجھ تک نہیں آ سکو گے. جب بھی ایک تیر نہ رہے گا تو میں اپنی تلوار کا کام کروں گا, یہاں تک کہ تلوار بھی میں اپنے ریس کے بعد جو تم سے ہو سکے کرنا. اس لیے اور تم چاہو تو اپنی جان کے بدلے اپنا مال کا پتہ بتا سکتے ہو جو مکہ میں ہے, اور دو باندیاں بھی ہے وہ سب تم لے لو. اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے, اپنا مال دے کر جان چھڑائی. اس بارے میں آیت ہے. ترجمہ, بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا وَمِنَ کے واسطے اپنی النَّاسِ جان مَن کو يَشْرِي, ٹھیک ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن ٹھیک ہے, يَشْرِي. اب حافظ باندھ رہے ہو, آپ حافظ ناظرہ بھی باندھ رہے پڑھے ہو, ہوئے ہیں تو پڑھو نا. ناظرہ بھی پڑھے ہوئے تو پڑھو وَمِنَ نا. النَّاسِ ہاں جی. مَن وَمِنَ يَشْرِي النَّاسِ مَن نَفْسَهُ يَشْرِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. مرادات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. مرضات سورۃ اللہ, البقرہ جلدی ختم کریں, 1 منٹ رہ گئے. نازل ہوئی. در منشور, بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں پر میں مہربان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرماتے تھے. اچھا, سورت اس کو دیکھ میں کر ختم اشارت کرتا ہوں فرمایا کہ جلدی سے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس وقت ہاں کو بعد جی. میں تشریف اس فرما وقت ہے کو سورت دیکھ کر تشریف ارشاد فرمائے, فرمایا کہ نفع کی رجانی کی سہیل کہتے ہیں حضور. اقدس اس وقت کھجور نوش فرما رہے تھے, میری آنکھ ٹوٹ رہی تھی, میں بھی ساتھ کھانے لگا. حضور نے فرمایا کہ آنکھ تو دکھ رہی ہے اور کھجوریں کھاتے ہو. میں نے عرض کیا کہ حضور اس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں جو تندرست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر ہنس پڑے. یہ بڑے ہی خرچ کرنے والے لوگ ہیں کہ حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ تم خرچ کرتے ہو. انہوں نے عرض کیا کہ